الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم. لوگو، تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں. تمہارا رنج و تکلیف میں پڑنا اس پر بہت گراں گزرتا ہے. وہ تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند رہتے ہیں. خاص کر مسلمانوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں. ترغیب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت پاک میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چند صفتیں بیان کی ہیں اور لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ دیکھو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں جو انسانیت کا سب سے بڑا مرتبہ ہے. پھر یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر ہیں، کوئی فرشتہ یا جن نہیں ہے. لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مانوس نہ ہو سکے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لڑکپن، آپ کی جوانی، رسالت کے لیے آپ کا اعلان، اسلام کی تبلیغ کی راہ میں آپ کی قربانیاں، غرض کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، جس کو تم اچھی طرح پرکھ سکتے ہو، بلکہ بار بار پرکھ چکے ہو. اور تمہارے دل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کی گواہی دیتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بڑی صفت یہ ہے کہ آپ کے دل میں انسانیت کا درد ہے. تمہاری تباہی اور بربادی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت شاق گزرتی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کے لیے بے چین رہتے ہیں کہ کسی طرح تم راہ راست پر آ جاؤ اور تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سدھر جائے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے انسانوں کے خیر خواہ ہیں، لیکن جو اللہ کے بندے آپ پر ایمان لے آتے ہیں اور آپ کے فرما بردار بن جاتے ہیں، ان کے حال پر تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر شفقت اور رحمت خاص ہوتی ہے، اور خاص طور پر رحمت ہوتی ہے، اور ان کی ہر طرح کی بھلائی کے لیے آپ کوشاں رہتے ہیں. اس آیت پاک میں رب تبارک و تعالی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفتوں کو بیان فرماتا ہے. فرمایا کہ لقد جاءکم، بے شک تمہارے پاس ایسے رسول آئے. جاءکم میں جو کم کی ضمیر ہے، اس کا مرجع قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا مرجع اہل العرب ہے، یعنی عربیوں سے تعلق ہے. لیکن حضرت علامہ قرطبی و حضرت زجاج، حضرت اسماعیل حقی علیہ رحمۃ الرضوان کا فرمان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لقد جاءکم کی کم کی ضمیر کا جو مرجع ہے، یہ کل انسانوں کی طرف ہے. یہ خاص عربیوں کے لیے نہیں، بلکہ جس رسول کے بھیجنے کا تذکرہ، جس رسول کی آنے کی بات اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، اس آیت میں اشارہ دے رہا ہے کہ تم ہی میں سے ایک رسول تشریف لائے ہیں، تو وہ سارے انسانوں کے رسول ہیں. تمام عالم کے جتنے انسان ہیں وہ سب کے لیے رسول بن کر کے آئے. انتہا تو یہ ہے فرشتوں اور جنات ہی نہیں، بلکہ سارے عالمین کے لیے وہ رسول بن کر کے تشریف لائے. انی رسول اللہ علیکم جميعا، میں تم سب کی طرف
انسانوں کی طرف، فرشتوں کی طرف، جنات کی طرف، تمام مخلوقات کے لیے میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ مگر جب بھیجنے کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالی نہ تو فرشتوں کو نبوت و رسالت کے شرف سے ہم شرف کیا، نہ ہی جنات کو یہ شرف بخشا کہ وہ نبی یا رسول ہو۔ نبوت و رسالت کا صحرا صرف اور صرف انسانوں میں ہے، اور اس نبوت و رسالت کے صحرے میں سب سے اعلیٰ و عرفہ صحرا ہمارے نبی کو ملا۔ وہ اس لیے ملا کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں، سارے انبیاؤں کے سردار ہیں۔ آپ اول ما خلق اللہ نور ہے، سب سے پہلے نور جس کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا وہ نور آپ ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم ہی میں سے وہ رسول تشریف لائے۔ وہ ایسے رسول ہیں تم ہی میں سے۔ ایک تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ لوگوں تم انہیں جانتے ہو، وہ تمہارے اپنے قریبی لوگوں میں سے ہیں۔ عربی جہاں پر آباد تھے، مکہ المکرمہ کے اطراف و اکناف میں جتنے قبائل آباد تھے، ایک قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو ہے سارے قبائل کا رشتہ، نسبی رشتہ، بلڈ کنیکشن، یا تو دادا سے ملتا، پردادا سے ملتا، یا تو اس کے اوپر والے دادا سے ملتا، بہرحال کہیں نہ کہیں جا کر کے وہ ٹچ ہو جاتا۔ کسی کا رشتہ عبد المطلب سے ملتا، کسی کا ہاشم سے ملتا، کسی کا عبد مناف سے ملتا، کسی کا قصی سے ملتا، کسی کا بالکلاب سے ملتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے، ونشاولی ہے، مل جاتا، کہیں نہ کہیں مل جاتا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو تم میں رسول آیا ہے، اے عربیو، اے مکہ کے رہنے والو، وہ رسول تو کل عالمین کے لیے ہے، کل عالمین کے سردار کو میں تم قریشیوں میں بھیجا ہوں، میں تم عربیوں میں بھیجا ہوں۔ وہ ایسا انجان نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے درمیان، تمہارے رشتہ داروں میں سے ہے، تمہارے اپنوں میں سے ہے۔ بس اتنا ہی نہیں، تم نے اس کا بچپنا دیکھا ہے، تم نے ان کی جوانی دیکھی ہے، اور تم نے ان کی زندگی دیکھی ہے، بچپنے سے لے کر کے جوانی، جوانی سے لے کر کے اعلان نبوت کے سال تک، جبکہ وہ پیدائشی نبی ہے، مگر اعلان نبوت کے سال تک زندگی کا ہر پنہ، ہر صفحہ تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ سمجھ تو جاؤ، مان تو لو۔ ایک یہ تفسیر ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم کی جگہ بعض قراء نے اس کو انفسکم بھی پڑھا ہے۔ انفسکم، فا سین، انفسکم سین پر جو کسرہ ہے اس کو فتحہ کے ساتھ پڑھا ہے، زبر کے ساتھ پڑھا، انفسکم۔ انفسکم تم میں سے آئے، اور انفسکم کا معنی و مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جو ہے جو تم میں اشرف و افضل و اعلیٰ خاندان ہے، اس اشرف و افضل اعلیٰ خاندان سے تشریف لائے، یہ معنی ہوتا ہے۔ تم میں اعلیٰ لوگوں میں سے، ایسے اعلیٰ کہ ان کے حسب و نسب میں شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے لے کر کے میرے باپ تک، میرے اب تک، میرے باپ تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حفاظت کرتے ہوئے میرے باپ تک پہنچایا۔ میرے باپ سے لے کر کے آدم تک، جہاں جہاں تک میرا نور پہنچا، میں جن جن کے پشت سے گزرا، وہ پشت والے پاک جن رحموں میں وہ منتقل ہوا، وہ رحم پاک۔ جو بھی رشتہ بنا ہے بغیر عقد کے رشتہ نہیں، بغیر شرعی نکاح کے رشتے میں مجھے اللہ نے منتقل نہیں کیا، مجھے نکاح والے رشتے میں منتقل کرتا ہوا یہاں تک لایا۔ اللہ اکبر، سید المعصومین ہیں۔ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے نبیوں کے سردار کو اللہ پاک اس دنیا میں لائے، ناجائز حرام رشتوں کے پشتوں سے، رحموں سے لائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جبکہ اللہ کا قانون یہ ہے، اہل تصوف فرماتے ہیں اگر کوئی ولد الزنا یا جو ہے ولد الحرام ہے تو اس کو ولایت نصیب نہیں ہوتی، یہ تو نبوت کا اعلیٰ و عرفہ مقام ہے، یہ کیسے نصیب ہو؟ اس کے لیے تو پاکی کا التزام کرنا، پاکی کا انتظام کرنا اس کے حوالے ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں من انفسکم،
من انفسکم میں سب سے اعلیٰ خاندان سے، سب سے تم میں جو اشرف ہے وہ افضل ہے، ان میں سے اللہ پاک نے ایک رسول کو بھیجا۔ وہ رسول کیسے ہیں؟ عزیز علیہ ما عنتم، وہ تمہیں ایسے عزیز رکھتے ہیں، ایسے دوست رکھتے ہیں، تمہارے لیے ان کے دل میں ایسی انسانی محبت ہے، انسانیت کا درد ہے، ایسی تکلیف ہے کہ تمہاری تکلیف ان کی تکلیف ہے، تمہاری تکلیف کو وہ اپنی تکلیف سمجھ کر کے محسوس کرتے ہیں، ایسا عزیز رکھتے ہیں تمہیں۔ وَعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ، اور وہ تم پر حریص ہیں۔ یہاں پر ایک معنی یہ ہوا کہ وہ تمہارے بھلائی کے حریص ہیں، وہ تمہارے بھلائی کے حریص ہیں۔ میں نے اہل اللہ سے سنا تھا، اس لیے کہ جو اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ میں نے کہاں پڑھا ہے، میں نے اہل اللہ سے سنا تھا حریص اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور حریص کہتے ہیں حرص کرنے والے کو، زیادہ اور زیادہ چاہیے، اور ارے کتنا حریص ہے بھی بولتے نا، تو ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی ایک صفت بیان کرتا ہے کہ یہ حریص ہے۔ کیسے حریص ہے؟ اہل اللہ بیان کرتے ہیں کہ حریص ایسے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ مولا سارے تیرے بندوں کو توفیق دے کہ وہ کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو جائیں، اور مجھے جتنے تیرے بندے تیری معرفت کو جانیں گے میری حرص ختم نہیں ہوگی، میری حرص بڑھتی ہی جائے گی کہ میری امت بڑھتی جائے، تیرے بندے تیری معرفت کو جان جائیں۔ خدا کی معرفت کو جاننے کی اور اس کو سمجھانے کی فکر رکھنے کی حرص ہے۔ ایک اور جو ہے معنی یہ کیا گیا تھا کہ حریص ایسے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے مسلمانوں، تم اولاد کے لیے فکر مند نہ ہونا کہ ایک نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، ایک ہو گیا تو اس کو کیسے پالیں گے، کیسے پوسیں گے، دو ہو گئے تو ان کو کیا پڑھائیں گے، کیا لکھائیں گے۔ آج کل کی مینٹالٹی ہو گئی ہے، نئے جو جوڑے آج کل نکاح کے بندھن میں بندھ رہے ہیں وہ یہ گناہ کر رہے ہیں۔ پہلے تو وہ ماں باپ بننا نہیں چاہتے ہیں، کہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ چلو تھوڑا سا انجوائے کر لیں، یہ چلو کہ 2-4 سال گزر جائیں، جب تک بچوں کو لے کر کے کیا کریں گے، فگر خراب ہو جائے گا، طبیعت ایسی ہو جائے گی، جسم ایسا ہو جائے گا۔ اللہ کی پناہ، یہ جو نکاح تمہارا ہو رہا ہے خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے اگر تم کر رہے ہو تو اہل تصوف کے نزدیک حرام ہے۔ نکاح کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ نکاح کا مقصد بندگان خدا کو، جو اللہ کے بندے ہیں، وہ جو آنے والے ہیں اس دنیا میں نسل انسانی کو بڑھانے کا ذریعہ بننا ہے، اور وہ بھی حلال ذریعے سے۔ اور حلال ذریعہ سب سے بہترین کیا ہے؟ سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ ہمارے سماج میں نہیں بلکہ ہر سماج میں یہ ہے کہ ان کا وواہ، نکاح، شادی، عقد، جمام بدیان۔ جس سماج میں جو جوڑا نکاح کے رشتے میں بندھا ہوا ہوتا ہے اس جوڑے کو سماج عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، انہیں سلام کرتا ہے، اور جو جوڑا بغیر نکاح کے، بغیر وواہ کے، آج کل کا جو سماج میں ایک نیا فتنہ جو چل رہا ہے فری سیکس کے نام سے، لیونگ ریلیشن شپ کے نام سے جو چل رہا ہے بڑے بڑے شہروں میں، اس سے نسلیں تباہ ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں حریص ہوں کس بات کا کہ اے نوجوانوں تم جوان ہو جاؤ تو نکاح کرو، بچیاں جب جوان ہو جائیں تو ان کا جوڑا کریں، ان کا نکاح کریں۔ اے نوجوانوں نکاح کرو، نکاح کرنے کے بعد اولاد کی فکر نہ کرو، اس لیے نہ کرو کہ جو ہے ارے وہ تو چونٹیوں کو رزق پہنچاتا ہے، وہ تو سمندر کی تہ میں رہنے والے جانداروں کو رزق پہنچاتا ہے، وہ تو ہر چھوٹے بڑے کو رزق پہنچانے پر قادر ہے، تمہیں سب سے اشرف بنایا ہے، کیا وہ تمہیں رزق دینے پر قادر نہیں ہے؟ قادر نہیں ہے۔ آج ایک کے چکر میں کئی جوڑے ایسے ہیں آج وہ زندگی عذاب بنا کر کے جی رہے ہیں۔ ایک بیٹا کر دیا ختم، اس کے بعد وہ پڑھا لکھا، جوان ہوا، قابل ہوا، چلا گیا کس کے پیچھے؟ جورو کے پیچھے چلا گیا، کوئی بہو رکھ لینے کے لیے تیار نہیں۔ بڑھاپا جب ضعف آتا ہے تو کئی طرح کے مسائل انسانی صحت کے ساتھ ہوتے ہیں،
ان مسائلوں کو سمجھنے تیار نہیں ہے، بڑوں کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایک اور باہر ملکوں کی بیماری اولڈ ایج ہوم کے نام سے، وردھاشرما کے نام سے آج ہمارے پاس چل رہی ہے۔ بوڑھوں کو لے جا کر کے وہاں پر چھوڑ رہے ہیں، جبکہ ہمارے آقا نے کیا فرمایا کہ جس گھر میں بوڑھا رہتا ہے، لوگوں بے فکر ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی وہ اجلے بال والے، سفید بال والے بوڑھوں کے چہروں کے تصدق سے تمہیں رزق عطا کرتا ہے، تمہیں رزق عطا کرتا ہے۔ آقا تو جو ہے یہ فرماتے ہیں، اگر آج کل جو چل نکلا ہے، فیشن چل نکلا ہے، یہ ہوگا ضرور۔ جو لوگ، جو مسلمان اپنے آپ کو ویل کوالیفائڈ، انٹلیکچل، پڑھے لکھے، وہ یہ بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ایک بس، دو ہو گئے تو بہت بس، ہم اور آپ کون ہے؟ وہ پالنے والا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ جو تم فکر نہ کرو، تم فکر نہ کرو، مجھے خوشی ہوگی کل قیامت کے دن، میں اس بات کا حریص ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے بندوں کو اٹھائے تو سب سے زیادہ میری امت ہو، میں اس بات کا حریص ہوں، اللہ تعالیٰ میری امت کو پڑھائے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایک اور صفت بیان کی گئی، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر نہایت ہی شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ رؤوف کا معنی بہت سے بہت زیادہ مہربان، اور رحیم کا معنی رحم کرنے والا۔ تو یہ تمام صفتیں اس رسول کی ہیں جس رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ تمام کیفیتیں اس رسول کی ہیں جس رسول پر ہم ایمان لائے ہیں۔ یہ رسول کی زندگی، یہ رسول کی تعلیمات، یہ رسول کا زندگی کا جو عملی نمونہ ہے، اگر اس کو ایک عام انسان بھی سچے دل سے مطالعہ کر لے تو قسم خدا کی اس کی دل کی دنیا بدل جائے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ خدا کا نبی و رسول ہے، جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، کاہلیوں کو درگزر فرما، تیری صحیح بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا پاک تو رحیم ہے، کریم ہے، مولا تو خالق ہے، مالک ہے۔ مولا پاک ہم میں جو جوڑے نکاح کیے ہیں انہیں اولاد والا بنا دے،